بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم خوفناک منظر کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ زندگی سود و زیاں ٹھہری ہے، ایک نقطے پہ کہاں ٹھہری ہے۔ رافعہ کم عمر تھی، ماں باپ کی لاڈلی تھی، مگر موت کے سامنے سب بے بس ہیں۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے لے جائے۔ موت کا وہ منظر جو ہم سب کو دیکھنا ہے، جلد یا پھر دیر سے۔ رافعہ بیٹی اب بس کرو، سو جاؤ، رات کے 12 بج چکے ہیں۔ عقب میں اماں جان نے پیار سے رافعہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تھوڑی دیر میں سو جاتی ہوں، بس ذرا یہ کہانی مکمل ہو جائے۔ رافعہ نے بال پوائنٹ ہاتھ میں تھامے ہوئے پہلے سر کھجایا اور پھر کہیں دور سے گونجتی ہوئی آواز میں بولی، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، جب تک افسانہ مکمل نہیں ہوگا تم نے سونا نہیں۔ اماں نے رافعہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا، نہیں اماں جان، آج پکا وعدہ، میں لازمی جلدی سو جاؤں گی۔ رافعہ نے اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، ٹھیک ہے، آج اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ اماں اسے میں نے خیز نگاہوں سے دیکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے کے کونے میں کشن پر ٹیبل لیمپ فرش پر رکھے بیٹھی رافعہ کے ارد گرد کاغذ کے اوراق بکھرے تھے۔ ان میں کچھ پرنٹ شدہ، کچھ لکھے ہوئے، باقی خالی تھے۔ رافعہ کی ماں روزانہ اس کے معمول سے واقف ہونے کے باوجود روزانہ اس کو تائید کر کے سونے چلی جاتی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد رافعہ نے سر دیوار پر لگا لیا تھا اور اس دنیا میں کھو گئی جہاں کہانی کی تلاش میں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ تبھی ایک ہلکی سی آہٹ نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ سامنے کئی غیر واضح چہرے تھے، کسی نے سفید جگے تو کسی نے سیاہ جگے پہن رکھے تھے۔ کمرے کی چھت گویا پھٹ گئی تھی اور یہ ہجوم یوں دھیرے دھیرے چلتا ہوا نیچے آیا، جیسے ہوا نہیں بلکہ زمین پر چل رہے ہوں۔ کمرہ سفید دھند کی طرح بادل سے بھر رہا تھا، کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تیز روشنی سے رافعہ کی آنکھیں چندیانے لگی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ تھا مگر وہ دیکھ نہ سکی۔ پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہے اور میری طرف کیوں مدب انداز میں چلی آ رہی ہے۔ خوف کے مارے رافعہ کے ہاتھ پاؤں سوننے لگے۔ رافعہ جلدی سے کھڑی ہوئی اور ہجوم کے ساتھ چھوٹے سے راستے سے بھاگی اور اپنے والدین کے کمرے میں گئی، مگر کمرہ خالی تھا۔ یقیناً وہ صبح کی سیر کرنے گئے ہوں گے۔ وہ چیختی چلاتی قریبی پارک میں چلی گئی جہاں اس کے والدین صبح سیر کے لیے روزانہ جاتے تھے۔ وہ سر پٹ بھاگتے گھوڑے کی ماند گلی جو کہ سنسان تھی، اس گلی سے نکل کر سڑک پر آئی۔ صبح صبح ابھی بازار بند تھا، سڑک پر اکا دکا لوگ بھی تھے اور وہ خود سڑک کے بیچوں بیچ اتنی رفتار سے بھاگ رہی تھی جتنی رفتار سے وہ بھاگ سکتی تھی۔ بہت سے لوگ اس کے ارد گرد اپنی دھن میں چلے جا رہے تھے۔ اتنی صبح ایک تنہا جوان لڑکی بنا دوپٹے اور جوتوں کے مدد کے لیے چلاتی ہے، مگر کوئی نہ سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے۔ کیا سبھی اندھے بہرے ہو کے ہیں؟ نہیں، یہ شاید اس مخلوق کی کارستانی ہے۔ رافعہ نے اپنے تئیں اندازہ لگایا۔ وہ اندھا دھند بھاگتی اور چلاتی پارک کے اس نکڑ پر آئی جہاں اس کے والدین بینچ پر بیٹھے آپس میں محو گفتگو تھے۔ وہ دور سے ہی انہیں دیکھ کر چلائی، رافعہ کے ابا۔ رات رافعہ پھر بہت دیر سے سوئی۔ اماں جان، ابو جی، گھر میں پتہ نہیں کون سی مخلوق گھس آئی ہے۔ رافعہ اب باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ نیک بخت اس کو سمجھایا کرو کہ صبح جلدی اٹھ کے نماز پڑھا کرے، ابا فکر مندی سے بولے۔ رافعہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں چلائی، اماں ابا، میں کہہ رہی ہوں کہ گھر میں کوئی مخلوق گھس آئی ہے اور وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ سنتے کیوں نہیں؟ میں گھر جا کے اس کو سمجھاؤں گی۔ اب چلیے رافعہ کے ابا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ گھر نہ جائیے، وہاں بہت سے لوگ ہیں، وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ وہ جلدی سے ان کے آگے آگے کھڑی ہوئی، مگر وہ آرام سے یوں گزرے گویا ہوا تھی اور وہ گزر گئے۔ رافعہ نے آوازیں دی مگر وہ نہ رکے۔ وہ اسی بینچ پر بیٹھ گئی اور بے بسی سے والدین کو جاتا دیکھتی رہی۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور خوف کے مارے اچھل پڑی۔
تم ڈرو نہیں، میں تم سا ہی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ رافعہ نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ ایک 1.5 عمر آدمی تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر اماں ابا کو کچھ ہو گیا تو؟ رافعہ ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ تم فکر نہ کرو، وہ تمہارے والدین کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ صرف تمہارے لیے آئے ہیں۔ وہ آدمی ہلکا سا مگر رنجیدہ سا مسکراتے ہوئے بولا، یہ سب نہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی چھو سکتے ہیں۔ آپ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بھی ان کا حصہ تو نہیں ہیں؟ رافعہ نے تشویشناک لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں بیٹی، ہم میں اور ان میں کچھ مشترک نہیں ہے۔ پھر چند لمحے توقف کے بعد بولے، تم وہ سامنے جامن کا درخت دیکھ رہی ہو جس کے نیچے وہ لڑکا گھاس پر لیٹا ہے؟ وہ ٹھنڈی گھاس کا مزہ لے رہا ہے۔ دراصل وہ زندہ نہیں ہے، وہ بھی میری طرح ہے۔ اور پھر اچانک وہ لڑکا اٹھا اور ایک جانب چل دیا۔ آسمان سے بادلوں کا ہیبلا سا بکھرنے لگا۔ اس کے دوش پر سفید سیاہ فوج زمین پر اترنے لگی۔ وہ شخص جو بینچ پر ان کے ساتھ بیٹھا تھا اٹھ کر ہجوم کی طرف چل پڑا۔ اب تم بھی اپنے گھر جاؤ، تمہیں بھی سب سمجھ آ جائے گا، یہ کہہ کر وہ بھی ہجوم کی طرف چل پڑا تھا۔ رافعہ بوجھل قدموں سے اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتی گھر تک پہنچی اور اسے اچانک زور زور سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی اور یہ آوازیں تیز ہونے لگی تھی اور وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ محلے کی خواتین گھر کے اندر آ جا رہی تھی، سبھی اس کی آمد سے بے خبر تھے۔ صحن کے بالکل درمیان میں چارپائی پر کسی کی میت پڑی تھی اور چارپائی کے ارد گرد لوگ موجود تھے۔ ماں اور ابا تو دہاڑے مار کے رو رہے تھے۔ رافعہ چلتی ہوئی میت کے قریب پہنچی اور سر جھکا کر میت کا چہرہ دیکھا۔ وہ دوسرے ہی لمحے جھٹکے سے پیچھے کو ہٹی۔ رافعہ نے گردن موڑ کر کمرے میں جھانکا تو وہ سفید سیاہ فوج بھی وہیں موجود تھی۔ ان کی طرف جانے سے پہلے رافعہ اماں کی طرف آئی۔ وہ ماں کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی مگر وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی، کوئی اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ رات کے سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ کچھ دیر پہلے تک تو وہ اپنے والدین کے ساتھ ہنس بول رہی تھی، پھر کہانی مکمل کر کے سونا چاہتی تھی، تو اب یہ سب کیا ہے؟ اس کی شکل کی کون لڑکی میت کی شکل میں سامنے موجود ہے؟ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ لمبے چگوں میں ملبوس لوگ آگے بڑھے اور اس کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ سارے منظر دھندلانے لگے، اب صرف سفید دھواں تھا اور بہت ٹھنڈ۔ پڑوسن رافعہ کی ماں کو بیان کرتا دیکھ کر تعصب سے سر ہلا رہی تھی۔ اللہ جوان اولاد کے دکھ سے محفوظ رکھے، مگر یہی حقیقت ہے، بس لمحوں میں جیتا جاگتا انسان جنازے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔